جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کی ہر بات پر استعفیٰ دینے کو تیار نہیں، کیا واقعی مسلم لیگ نون استعفے دے گی، عمران خان کی یہ ڈیمانڈ پوری کرے گی، اور کیا اس کے بعد ہی اپوزیشن متحد ہو پائے گی؟ انہوں نے آپ کو واضح جواب دے دیا، آپ نے ان سے سوال کیا، مطالبہ کیا، وہ آپ کو واضح جواب دے رہے ہیں کہ آپ کی ہر بات پہ استعفیٰ دینے کے لیے پابند ہر بات کی بات نہیں ہے، یہ کوئی واضح جواب نہیں ہے۔ ملک میں ایک بحران ہے، ملک میں ایک سخت کرائسس کی صورت پیدا ہو رہی ہے، آئین کی بھی، اسمبلیوں میں بھی، باہر بھی، اور اس کا واحد حل انتخابات ہے۔ اور نواز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جی انتخابات ہونے چاہیے، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ جی میں ہر بات پہ استعفے نہیں دے، بھائی کب استعفے دیں گے پھر آپ؟ کب آپ راہ ہموار کریں گے ایک نئے انتخاب؟ کیا استعفے دینے ہی سے نئے انتخابات ہو سکتے ہیں یا اس سے پہلے ہی کوئی ایسا ماحول بن جائے گا؟ استعفے اس لیے نہیں دینا چاہتے، یہ سرکاری پیسے سے جو لیپ ٹاپ بانٹے جا رہے ہیں، یہ سرکاری پیسے سے جو اور بے شمار چیزیں لوگوں کو دی جا رہی ہیں، یہ جو الیکشن کی تیاری جو انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، یہ کیوں پاور چھوڑیں گے؟ یا تو اپنے پیسے سے کرتے نا، یہ تو ہمارا پیسہ ہے، اس سے لوگوں کو بے شمار مراحت انہوں نے دینی ہے، اس لیے کیوں پاور چھوڑیں گے؟ کیوں شاہ صاحب، آپ بھی پاور میں، وہ بھی پاور میں، تو کوئی پاور اپنی چھوڑنے کو تیار نہیں، صرف مطالبہ ہو رہا ہے کہ جی آپ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی پاور ہے جو فار ایور رہے گی، باقی پاوریں کون سی ہوتی ہیں؟ سب یہ اقتدار کی پاور، میں اقتدار کی بات کرتا ہوں، یہ عارضی ہوتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جی کہ یہ استعفیٰ دے دیں، جبکہ ہم نے انہیں دعوت دی ہے کہ آئیں، ایک ملک میں بحران ہے، کانسٹیٹیوشنل بحران ہے، لیگر اور وہ نہیں آ رہے، وہ آگے سے سن لیتا، وہ نہیں آ رہے، میری بات دیکھیں نا، میں کو بولا تھا، وہ انہوں نے کہا یہ ایک بالکل شارٹ سے لطیفہ آپ کو سنوں، ایک آدمی اسی طرح عمران خان صاحب کی طرح کوئی دھوپ میں جون جولائی کے مہینے میں کھڑا تھا، سخت قہر خدا کی دھوپ تھی، جاتے ہوئے گزرتے کسی شریف آدمی نے کہا خان صاحب ادھر نزدیک ہو جائیں، یہ درخت ہے، ادھر نیچے آ جائیں، ادھر دھوپ ہے بہت سخت۔ آگے عمران خان صاحب نے کہا تو خوشے کیا دے گا؟ کیا دے گا؟ کیا نہیں سر، میری بات سن، آپ مطالبہ نہیں میری سن لیں، نہیں قومیت کے بارے میں، نہیں قومیت کی بات نہیں، میں عمران خان صاحب کو نام لے کی بات کر رہا ہوں نا، کہ وہ اور لائٹ موڈ میں بات کر رہا ہوں کہ اب ان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ فار دی لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری آپ آئیں جائن کر کے تو یہ کرائسس کو ٹھیک کریں۔ وہ آگے سے کہتے ہیں جی استعفے کب دے گیا؟ یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کو ان پہ اعتبار نہیں، ان کو آپ پہ اعتبار نہیں، پھر آپ لوگ ایسے ہی لڑتے رہیں گے، حکمرانی وہ کرتے رہیں گے، جیلانی صاحب بھی ان کے وزیر اعظم رہیں گے، ہم ان کو کہتے ہیں اعتبار نہیں ہے، لیکن ہمیں آگے یہ نہیں پتا تھا کہ بھائی کیا دے گا، کیونکہ ہسٹری ہے۔ کیوں میرین صاحبہ، تو آپ کے لیے تو اچھا چانس ہے نا کہ اپوزیشن تو آپ کو آلریڈی ویسے ہی ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی ہے، تو آپ تو آرام سے حکمرانی کریں جیسے بھی کریں۔ بات یہ ہے کہ یہ ان سے استعفے مانگ رہے ہیں، وہ ان سے کمٹمنٹ مانگ رہے ہیں، اور ہم آپ سے مانگ رہے ہیں۔ سر اب ایک منٹ مہربانی سر، بات یہ اور یہ ان کی خواہش ہے کہ ہم دے دیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جمہوریت نے اپنا وقت پورا کرنا ہے، یہ جو ایک معاملہ لگا ہوا ہے اس کو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آئین کیا کہتا ہے۔ آئین اگر کہتا ہے پی ایم صاحب چھوڑ جائیں، پی ایم صاحب چھوڑ جائیں گے۔ میں آپ کو یہ بات کہتی ہوں، قانون کیا کہتا ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ دیکھیے اخلاقیات اس میں سامنے نہیں آتا۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں آسما، اور بڑا کلیئرلی اس بات کو سمجھ لیں، آئین جو کہتا ہے، قانون جو کہتا ہے، وہی اخلاقیات ہیں، اور آئین اور قانون وہ جو جمہوری حکومت میں بنا ہو، جمہوری ججز میں بنا ہو۔ آپ اخلاقیات کو آئین اور قانون سے اب میری بات اب دیکھیں نا، اب میں نے نہیں کیا اس کی تشریح جو ہے، آپ موریلٹی کو قانون سے ہٹا دیتی ہیں، آپ موریلٹی کو آئین سے ہٹا دیتی ہیں۔ آپ اس کا ایک پہلا پیراگراف پڑھ لیں آئین کا۔ میں ایک صرف بات کہتی ہوں، 9 سال تک جناب نواز صاحب کنوکٹ رہے، انہوں نے کیا وہ موریلٹی وہاں ڈیمانڈ نہیں ہوتی؟ نہیں، اسمبلی کے ممبر بھی الیکٹ نہیں ہو سکے، اپنی پارٹی کے ہیڈ بھی الیکٹ نہیں ہو سکے، پارٹی کے ہیڈ بھی الیکٹ نہیں ہو سکے، اور شہباز صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی کیس ہے، اور وہ جو ایک سٹے والی بات ہے وہ بھی چل رہی ہے۔ کیا وہ موریلٹی کیا پنجاب گورنمنٹ انہوں نے لوٹے اپنے ساتھ شامل کیے، انہوں نے لوٹے اپنے ساتھ شامل کیے، موریلٹی کیا ڈیمانڈ کرتی؟ ہمیں مورل سمجھانے مطلب ایسے ہی چلتا رہے گا، یہ موریلٹی اخلاقیات کی بات نہ کریں، اخلاقیات کا درس نہ دیں، چودھری شجاعت صاحب اور ان کا سارا گروہ اخلاقیات کا درس نہ دیں، سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے جو ہوتے ہیں، لیکن اخلاقیات کا اگر درس نہیں دیا جاتا ہے، اخلاقیات کا درس ٹھیک ہے۔ کیانی صاحب نے جو کل سٹیٹمنٹ دیا، کیانی صاحب نے کوئی بات غلط کوئی واضح پیغام دے دیا، آپ سب سارے اپنی اپنی حدود میں رہیں۔ دیاری سیکٹر میں ہمارے جو فوجی ہیں، آپ دیکھیں، آپ ان کو کیوں بیچ میں لاتے ہیں؟ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں۔ میں تو اس کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آج تک وہ کھود کے بالکل آپ خراج تحسین، انہوں نے بھی کہا نا کہ آئین کے اداروں کی بات کی ہے،
حدود میں رہ کر تو کام پھر کریں. کون سی بات غلط کی؟ آرمی چیف یہ پیغام دے سکتے ہیں آئینی حدود میں رہ کر کام کریں. وہ اپنے جوانوں سے خطاب کرتے ہیں نا, وہ آئینی حدود اور اداروں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ سیدھی بات یہ ہے کہ اگر آپ وہ بھی ایک آئین کا ادارہ ہے میرا خیال. اپنی کمزوریاں اگر آپ کی کمزوریاں جب اتنی بڑھ جائیں گی, جب آپ خود قانون کی کو دبا رہی ہوں دیکھیں جس دفعہ فوج سوچے گی بھی کہ اس نے سیاست میں حصہ لینا ہے, وہاں ہمارا کٹ مارک شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کٹ مارک تک کون لے کر آ رہا ہے؟ اس کٹ مارک تک لا کون رہا ہے؟ آپ لا رہے ہیں یا اپوزیشن لا رہی ہے؟ نہیں, اس کٹ مارک تک لا کون رہا ہے مجھے یہ بتا دیں. اپوزیشن لے کر آ رہا ہے. سٹنگ گورنمنٹ اگر اپوزیشن بھی ہے, سٹنگ گورنمنٹ بھی ہے سر, تو کل کوئی بوٹوں والا آ جاتا ہے, اپوزیشن ہے یا سٹنگ گورنمنٹ ہے, تو پھر کیا ہوگا اگر کوئی بوٹوں والے آ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کو دونوں کو سوچنا چاہیے, قلم والوں نئے انتخابات کی طرف بڑھے. کہ آج کے بعد پی سی او پہ اوتھ نہیں اٹھانا. بوٹوں والوں کو پتا ہے کہ ہمیں کو نہیں کرنا, مگر ہم سیاستدانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں آئین کے مطابق چلنا ہے. آئین کے مطابق اگر اجازت ملتی ہے تو ٹھیک ہے, اگر ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے ہم گھر چلے جائیں. ڈسکوالیفیکیشن ہونے کے بعد جائیں گے, اپیل کے بعد جائیں گے. ڈسکوالیفیکیشن اپیل کے بعد جائیں گے. سر وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی نا, ڈیٹیل ججمنٹ. وہ دیکھیں میں آخری آرگومنٹ سے بات کر لو, اپنا بی 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 آخری آرگومنٹ. آج تو چیف جسٹس صاحب نے خود کہہ دیا ہے نا, ہاں انہوں نے کہا کہ اپیل کے لیے بینچ بنے پھر وہ بنے گا نا, 3 ججز کام ہے, کیا ہوگا سر 3 ججز کام ہے, وہ ہو جائے گے پورے, وہ انتظامی بات ہے. اب دیکھیں وہ کہتے ہیں یہ کنوکٹڈ ہے, میرین بی بی ایک منٹ صرف, کہ اپیل کے قابل بھی نہیں. اپیل کے قابل بھی نہیں. 248 کا یہ پچھلے کوئی 4 سال سے راگ الاپ رہے ہیں. راگ ہوتا ہے آئین کی راگ ہے, راگ آپ الاپ رہے ہیں. اب دیکھیں نا, اب ان کو پتہ ہے نا کہ آگے لگے گی جا کے, تو اس لیے میں نے جو سوال جو کیا ایک سوال, یہ سب آپ قانونی لوگوں کو یہ پچھلے 4 سال سے پڑھا رہے ہیں 248 پڑھ لیں, آپ 63 نہیں پڑھتے. 63 نہیں پڑھ رہے. ایک منٹ شاہ جی, یہ وکلا صاحبان اس کے بعد کا پھر وہ بھی پڑھ لیں, جہاں صرف 2 سال آپ کے ہونے چاہیے. وکلا صاحبان کو پریزیڈنٹ صاحب نے دے دیا تھا قوم کو 18ویں ترمیم میں, انہوں نے واپس کیا. چلے انہوں نے واپس کیا. مسئلے کا حل کے اس بحران سے نکلنے کا حل یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق, آئین و قانون کے مطابق آپ کہہ رہی ہیں, آپ 5 منٹ کا حل ہے. پرائم منسٹر صاحب گھر چلے جائیں, چلے گئے ہیں, نیا الیکشن کرا لیں, درمیان میں بیٹھے ہیں. نئے انتخابات کون نیا انتخابات کون کرائے گا 5 سال کے بعد کون کرائے گا؟ شوکت صاحب بتائیں ہمیں. وہ اس بجٹ کے بعد ہوں گے, آپ تیار ہیں اگلے الیکشن کے لیے؟ آسما, میں آج سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ جس دن 5 سال کا پورا 5 سال ایک دن اگلے گھنٹے آپ الیکشن کرائیں. ملک ایک عذاب میں مبتلا ہے, بری حالت ہے, لوگ پس گئے ہیں لوڈ شیڈنگ سے, مہنگائی سے. سر الیکشن کا اعلان کیسے ہوگا؟ وہ نہیں جا رہے نا, وہ نہیں جا رہے, یہ استعفے نہیں دے رہے, کوئی بحران نہیں پیدا ہوگا, سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا. ایسے ہی چلے گا, آئین اور قانون کے مطابق چلے گا. 18 کروڑ عوام کے جسم میں آدھا کلو خون رہ گیا, وہ یہ سب جب تک سخت نہیں کر لیں گے عوام سے, تب تک انہوں نے الیکشن نہیں کرائیں. بہت شکریہ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب, شفقت محمود, مہرین راجہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. سب کچھ کہا جاتا ہے آئین و قانون کے مطابق فیصلے ہوں گا, ان پر عمل درآمد کیا جائے گا, ان کی تشریح بھی ہوگی, لیکن پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا ہوگا یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اس کا جواب آپ بہتر دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ٹارگٹ پوائنٹس آسما چودھری کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.